ایک اور اہم خبر دیں گے آپ کو۔ منشیات کیس میں بڑی پیش رفت، انمول عرف پنکی کے موبائل فون سے غیر معمولی ڈیٹا مل گیا۔ 100 GB سے زائد ڈیٹا اور 75,000 تصاویر اور دیگر امیجز ریکور کیے گئے ہیں۔ NCCIA سے پنکی کے موبائل فون ڈیٹا کی فرانزک رپورٹ تفتیشی افسر کو موصول ہو گئی ہے۔ مزید اس پر تفصیلات جان لیتے ہیں سما کے نمائندے جاوید اصغر سے۔ جاوید بتائیے گا کیا اپڈیٹس ہیں اس پر؟ جی، انمول اور پنکی کے موبائل فون سے غیر معمولی ڈیٹا مل گیا ہے۔ نیشنل سائبر کرائم انویسٹیگیشن ایجنسی سے پنکی کے موبائل فون ڈیٹا کی فرانزک رپورٹ تفتیشی افسر کو موصول ہو گئی ہے۔ انمول کے موبائل فون سے 100 GB سے زائد ڈیٹا ریکور کیا گیا۔ فون سے 75,000 تصاویر دیگر امیجز بھی ریکور کیے گئے ہیں۔ ڈیٹا میں آن لائن ٹرانزیکشن، کلائنٹ سے رقم وصولی کی بینک سلپ کے سینکڑوں اسکرین شاٹس بھی شامل ہیں۔ پنکی کے فون میں 13,000 سے زائد لوگوں کے فون رابطے ریکور کیے گئے ہیں۔ غیر معروف کمپنی کے برانڈ میں پنکی کی 42,000 کال لاگ بھی پکڑی گئی ہیں۔ انمول پنکی نے ایک ہی موبائل فون میں 2 واٹس ایپ کال رکھے تھے، جبکہ ایک واٹس ایپ موبائل فون نمبر پر جبکہ دوسرا بزنس اکاؤنٹ تھا۔ پولیس حکام نے پنکی کا موبائل فون فرانزک کے لیے کچھ عرصہ قبل NCCI کو روانہ کیا تھا، جس کے بعد فرانزک کے بعد باقاعدہ رپورٹ تفتیشی حکام کو NCCI کی جانب سے روانہ کر دی گئی ہے۔ جی بہت شکریہ آپ کا جاوید۔ اب آپ کو بتائیں کہ امریکہ ایران معاہدے کے بعد عالمی منڈی میں خام تیل کی قیمت میں گراوٹ، نرخ 5% سے زائد گر گئے۔ شہری کہتے ہیں وزیر اعظم شہباز شریف اپنا وعدہ پورا کریں، فوری تیل سستا کریں۔ امریکہ ایران معاہدے کے بعد تیل کی قیمتوں کو ریورس گیئر لگ گیا۔ $100 سے زیادہ مہنگا ہونے والا تیل اس وقت عالمی مارکیٹ میں فی بیرل $80 کے قریب ٹریڈ ہو رہا ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا تھا جس طرح پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتیں بڑھائی ہیں، حالات نارمل ہوتے ہی اسی طرح کم بھی کر دیں گے۔ میں نے آپ سے یہ وعدہ کیا تھا کہ جو ہی عالمی منڈی میں تیل کی قیمتیں گریں گی، میں انشاءاللہ وہ فائدہ فل آپ تک پہنچاؤں گا۔ عوام کا کہنا ہے اب وزیر اعظم اپنا وعدہ پورا کریں۔ اب عالمی منڈی میں قیمتیں کم ہو گئی ہیں، خدا را اب ہم پہ رحم کھائیں اور قیمتیں نیچے لے آئیں۔ طالبہ ہمارا یہی ہے کہ عالمی مارکیٹ میں پیٹرول سستا ہو گیا، خدا را پاکستان پہ بھی رحم کیا جائے۔ وزیر اعظم سے اپیل ہے کہ عوام کو فوری ریلیف دیں۔ ان سے ریکویسٹ ہے کہ پیٹرول کو ذرا اس رینج میں لے کے آئیں کہ جو غریب طبقہ ہے اس کو بھی تھوڑا سا بینیفٹ ہونا چاہیے۔ معاشی ماہرین پر امید ہے کہ پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں مزید استحکام آئے گا اور قیمتیں مزید کم ہوں گی۔ تو ناظرین، آبِ ہرمز بھی جزوی کھل گئی ہے، جمعے سے مکمل کھول دی جائے گی اور پرائز بھی انٹرنیشنل مارکیٹ میں کم ہو رہے ہیں، تو پاکستان میں کیوں نہیں؟ اسی ساری سچویشن پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں معاشی تجزیہ کار۔ سب سے پہلے ہمیں جوائن کیا خاقان نجیب صاحب نے۔ بہت شکریہ خاقان صاحب، اپنے سما کو اپنا قیمتی وقت دیا۔ میں سب سے پہلے تو آپ سے یہ جاننا چاہوں گی کہ اس میں پاکستان میں ثمرات ہمیں کب دیکھنے کو ملیں گے؟ جو نیکسٹ پرائس ایڈجسٹمنٹ ہوگی، بیکاز اب ویکلی پہ چلے گئے ہیں پاکستان میں، تو جو نیکسٹ پرائس ایڈجسٹمنٹ ہوگی اس میں آپ ضرور یہ دیکھیں گے کہ ایک ڈاؤن ورڈ جو ٹرینڈ ہے پرائس کا، وہ پرائس پاس تھرو آپ کو دکھائی دے گا، وچ شوڈ بی ایز سون ایز نیکسٹ فرائیڈے، بیکاز قیمتیں کافی کمپریہنسولی نیچے آئی ہیں۔ اور اب اگر ایون پیٹرولیم لیوی کو مینٹین بھی کرنا پڑے ایٹ دا ریٹ جو آپ کو اپنا فسکل کا جو بھی شارٹ فال ہے اس کو پورا کرنے کے لیے، تو یو شوڈ بی ایبل ٹو سی اے سبسٹینٹیو ایک پرائس ڈراپ اس فرائیڈے کو، بیکاز قیمت جو ہے وہ سبسٹینٹیولی اور بڑی کمپریہنسولی نیچے آئی ہے، بیکاز we are moving towards a peace deal in the coming days۔ خاقان صاحب، یہ بھی کہیے گا کہ حکومت نے تو پیٹرولیم لیوی کو بھی کمائی کا ذریعہ بنایا ہوا ہے، کیا وجہ ہے کہ قیمتیں کم کیوں نہیں کی جا رہی؟ جہاں تک پیٹرولیم لیوی کا تعلق ہے، I've said this a number of times کہ یہ ایک چونکہ GST کے لیو میں لگائی تھی، in lieu of the GST، which meant کہ GST چونکہ پروونسز سے شیئر ہوتا تھا تو ویری کلیئرلی جو پیٹرولیم لیوی تھی وہ فیڈرل گورنمنٹ کے پاس ہی رہ جاتی تھی، اور جتنا فیڈرل گورنمنٹ کے جو جسے کہتے ہیں فیڈرل فسکل فریم ورک میں ڈسٹربنس تھی، تو اس کو دیکھتے ہوئے اس کو لگایا گیا تھا۔ اب یاد رکھیے کہ اس کو جب لگایا گیا تو یہ 10 روپے ہوا کرتی تھی، پھر اب بڑھ کے 80 روپے ہے، 80 پیٹرول پہ اور 80 ڈیزل پہ، اس کو ویری کرتے رہتے ہیں، کبھی پیٹرول پہ زیادہ ہو جاتی ہے، ٹوٹل 160 روپے لگتی ہے۔ اس کو 1468 ارب روپے ہم نے کمانے کے لیے رکھا گیا جو ابھی مالیاتی سال گزر رہا ہے۔
अगले मालियाती साल में इसको बढ़ाकर 1676 कर दिया जाए। ये एक सब्सटैंटिव राइज है इन दी पेट्रोलियम लेवी जो अब आप देख रहे हैं। ये एक रिग्रेसिव टैक्स है बिकॉज इसका जो जैसे कहते हैं सेम बर्डन आता है एक अमीर आदमी पे भी, एक मोटर बाइक चलाने वाले पे, एक टोयोटा चलाने वाले पे या लैंड क्रूजर चलाने वाले पे, जिस तरह भी आप तफरीक करें, मिडिल इनकम पे, हायर इनकम पे, लोअर इनकम पे। सो आई थिंक इसके बारे में तो एक सीरियस जो सोच है वो करनी चाहिए कि हाउ डू वी वांट टू मूव अबाउट इट। अगले बजट में तो चलें, अभी 1676 रखी गई है, बट एज वी मूव टुवर्ड्स ब्रॉडनिंग ऑफ टैक्सेशन इन पाकिस्तान, तो ये 1676 अरब रुपए का एक बहुत बड़ा बोझ है। ये 1% ऑफ जीडीपी से भी ज्यादा का बोझ है जो हमने डाल दिया। ये 0.2% हुआ करती थी एक जमाने में, अब 1.2% ऑफ जीडीपी पे चली गई है। So I think this is something to think about, as are all the taxes which are indirect and regressive in nature. और इसके साथ साथ जैसे मैंने हमेशा कहा है कि पाकिस्तान में एक्सपेंडिचर रिफॉर्म जो है वो बहुत जरूरी हो गया है, जिसका मतलब ये है कि हम किस तरह अपने एक्सपेंडिचर्स को कम करें ताकि हमें टैक्स भी ज्यादा ना करना पड़े, और जो टैक्स ऑफ कोर्स करें वो उन एरियाज में करें जो डायरेक्ट प्रॉफिट कमा रहे हैं या इनकम कमा रहे हैं या जिनसे एक वेल्थ जनरेशन हो रही है, नॉट ट्रांजैक्शनल टैक्सेस कि आप पेट्रोल डलवाने जाएं और उस पे आप 160 रुपए ओवरऑल डीजल और पेट्रोल को मिलाकर लेवी दे रहे हो। ये भी याद रखिए कि पेट्रोल पे 24 रुपए, आई थिंक डीजल पे 35 रुपए के करीब एक कस्टम ड्यूटी भी है, और फिर अब 5 रुपए पे चली जाएगी एक कार्बन लेवी। तो ये खुद IMF ने अपनी रिपोर्ट में भी लिखा है कि दीज आर हेविली टैक्स्ड एरियाज। सही। तो खाकान साहब, अब चूंकि अगर ये कीमतें नीचे आती हैं पेट्रोल की, क्योंकि अवाम भी है ना, उनकी यही दुआ है, अवाम यही चाहते हैं कि जितना जल्दी हो सके कीमतें नीचे आनी चाहिए, तो उसके बाद फिर आपकी नज़र में मईशत पर क्या असरात देख रहे हैं आप? डॉलर की WTI की कीमत है और ब्रेंट $83 के करीब है। सो पेट्रोल एंड द डीजल प्राइस शुड सी अ सब्सटैंटिव फॉल। सबसे बढ़ के बात यह है कि इससे जो कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस है वो कम होगी। कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस भी एक प्राइस पास थ्रू है जो चीजों में कंज्यूमर को देना पड़ता है, और कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस ही हमारे एक्सपोर्ट ओरिएंटेड यूनिट्स जो हैं उनको लिए भी कंपेटिटिव बनाता है उनको दुनिया भर में। सो इट्स अ गुड स्टोरी फॉर ऑयल इम्पोर्टर्स। पर लॉन्ग टर्म व्यू तो मेरा ये है कि पाकिस्तान ने क्या सीखा है इससे। सीखा तो यही है ना हमने कि पाकिस्तान को अब इंडिजिनस रिसोर्सेज पे जाना है, जिसका मतलब ये है कि हमें अपनी एनर्जी की नीड्स हैं, अपने पन बिजली से, अपने थर कोल से, अपने जो हमारी विंड कॉरिडोर्स हैं इनसे, इन सब चीजों से हमें इनको पूरा करना है। बिल्कुल पूरा करना है, बिल्कुल फ्लॉज जो हैं उनको ठीक करना पड़ेगा। खाकान नजीब साहब माहिर मईशत हमारे साथ मौजूद थे, बहुत शुक्रिया आपने वक्त दिया समा को।